حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا بد سگی چور سگی مجرم کا سگی بد سگی چور سگی مجرم کا سگی وہ کیسا ہی سگی ہے تو کریمہ تیرا ساگی سگی ہے تو کریمہ تیرا میری قسمت کی قسم کھا اس غانے بغداد میری قسمت کی قسم کھا اس غانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں تیرا تیرا ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں تیرا تیرا ہے رضا یوں نبیک تو نہیں جید تو نگو تو نہیں جید تو نہ ہو سید جید مولا تیرا سید جید ہے مولا تیرا فخر آقا میرا بھی ایک نظم رفیع فخر آقا میرا بھی ایک نظم رفیع چل کھانا سنا خوان میں چگرا تیرا چل کھانا سنا خانوں میں چگرا تیرا وگا کیا مرتبہ غافر بالا تیرا اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا ماشاءاللہ سبحان اللہ ابھی آپ منقبت کے شعر جو اعلیٰ حضرت سیدی سرکار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ غوث میں پیش کیا تھا حضرت ابر میاں سے آپ سماعت فرما رہے ہیں ماشاءاللہ رقیب الاشراف حضرت فضیلت الشیخ حضرت الحاج الشاہ سید خالد منصور الدین قادری الجیلانی متولی درگاہ سرکار غوث العظم اور سجاد رشید آستانے دربار عالیہ قادریہ سرکار غوث اعظم بغداد شریف کی تشریف آوری چند ہی ساعتوں میں ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ان کی پاکیزہ گفتگو کوثر و تسلیم میں دھری ہوئی ایک پاکیزہ عربی زبان میں گفتگو سماعت کریں گے میں سارے اپنے احباب سے کہوں گا کہ باہر سے آپ اندر تشریف لائے انشاءاللہ تبارک و تعالی نصیب میں ہوگا أبدا على حبيبك خير
سبحان اللہ. ادھر لائٹ وہ پیچھے آپ لائٹ کی ضرورت ہے. شہزادے غوث اعظم پیچھے غوث اعظم کی عادت ہو گئی ہے. لائٹ بجھا بھی دیں گے تو روشنی انشاءاللہ آپ کو ملے گی. ارے ادھر ٹچ مت کیجیے بورڈ پہ پیچھے بورڈ لائٹ کا. اب یہ جو لوگ کھڑے ہیں میں پھر اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پیچھے آ جائیں. ایک اچھی محفل روحانیت سے لبریز محفل آپ دیکھیں کہ رقیب الاشراف پیر طریقت رہبری راہ شریعت فضیلت الشیخ حضرت الحاج الشاہ سید خالد منصور الدین القادری الجیلانی اور جو ہے متصل حسابی تشریف لا چکے ہیں. آپ کا رسول ہم سب کے لیے باعث سے رحمت ہے. اللہ کریم آپ کو عمر طویل دے. آپ کے ساتھ الشیخ محمد سعید آبائی سرزا اکیڈمی ساتھ ہی ساتھ دیگر علماء ومفتیان کرام وقاریان کرام وحفاظ اعظام ماشاء اللہ. ساتھ ہی ساتھ لعوامل اہل سنہ والجماعہ یہ اسلام بھائی ٹچ مت جن کیجیے. خانہ یوسف ابرحانی صاحب ماشاء اللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. یہ سارے لوگ اب میں عربی سے اپنی طرف آ جاتا ہوں. وہ کام فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی غلام غوث چاند صاحب بڑے اچھوتے انداز میں انشاءاللہ انجام دیں گے. اصل مفتی الاعظم الشیخ محمد سعید نوری اور رئیس رضا اکیڈمی ماشاءاللہ آپ خدماتی دینیا و سنیا. ساتھ ہی ساتھ میں سارے علماء سے کہوں گا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں بھائی. جو کرسیاں ہیں خالی پہلے اس پہ بیٹھ جائیں. وہاں کرسیاں خالی ہیں. ہم اس محفل کو ایک روحانی محفل میں بدلنا چاہتے ہیں. اب ذرا بچے کے بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی. ماشاءاللہ اب بلا تاخیر میں بہترین متوجہ عربی سے بہترین واقعہ رکھنے والے نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی غلام غوث چاند صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ شیخ کی تشریف آوری ہو چکی ہے. اپنے پیغام سے آپ پہلے رضا اکیڈمی کا ایک بہترین تعارف شیخ کی خدمت میں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أستاذ الفاضل سماحة السيد الشيخ منصور خالد الجيلاني زيد الله مجده، نرحبك في هذه المجلس ترحيبا حارا بهذه الكلمات الجميلة. الشعر أشرق وجهه وتلهلل. الشعر أشرق وجهه وتلهلل. الشعر أشرق وجهه وتلهلل. يتراقص بقدومكم رطب العلا. القلب دي نبراته لو ترجمت تسمع ايش تسمع من هذه القلب؟ القلب دي نبراته لو ترجمت تسمع أهلا بالحبيب ويا هلا. يتزاحم الترحيب يسبق بعضها بعضا ويأتي بعضه متمهلا. يتمهل يختار أفضل حلة. يتمهل يختار أفضل حلة يكسو بها الألفاظ حرفا أجملا. فأهلا وسهلا بقدومكم. فقدومكم هنا لنا فخر واعتزاز وسعادة. حللتم أهلا ووطأتم سهلا. ونحن نشكرك على ما لبيت دعوانا وقدمت إلينا. نشكرك شكرا جميلا من جمعية أحمد رضا أكاديمي، رئيسها موجود جانبكم سماحة السيد سعيد نوري المعروف عندنا بالأسيد المفتي الأعظم. وهذه السيد اللي جالس جنبكم
هو مؤسس رضاء أكاديمي، المعروف عندنا رضاء أكاديمي. هذه الجمعية جمعية دينية ودعوية وجمعية خيرية، أسست عندنا في هذه المنبي، هذه مقر رئيسي لهذه الجمعية. أسست في سنة 1987 كدار نشر للكتب الدينية، وبعدين اشتهرت بيننا لاسترجاع حقوق المسلمين خاصة وحقوق عوام من الناس من الهند عامة. فهذه الجمعية تقوم بأعمال خيرية ودعوية للمجتمع الإسلامي خاصة ولعموم الناس في الهند عامة. وأي أي مرة من المرات أو أي وقت من الأوقات كلما أي إنسان أو أي جمعية أو أي حكومة أو أي حزب في الهند عندنا تقوم بانتهاك حقوق المسلمين أو حقوق البشرية، هذه الجمعية وخصوصا هذا السيد السعيد نوري يقوم باسترجاع حقوقهم بحمد الله سبحانه وتعالى، ويقوم بأعمال خيرية الحمد لله، يساعد الفقراء والمساكين. وهم ساعدوا عدة ناس جنوبا وشمالا في الهند في ولاية آسام، وكمان في كورونا ساعدوا عدة مسلمين وغير المسلمين، تبرعوا بمبالغ الحمد لله خيالية. وهذه الجمعية كمان تقوم بنشر الكتب الدينية وتراجم وتفاسير للقرآن الكريم. فنسألك نيابة عنه أن تدعو لنا وتدعو لهذه الجمعية لأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لمزيد من الخدمة والأعمال الخيرية لجميع المسلمين والمسلمات. الآن أدعو الشيخ سعيد نوري، الآن أدعو رئيس هذه الجمعية رضاء أكاديمي سعيد نوري لتقديم هدية تذكارية في جناب وفي حضرة السيد خالد منصور الدين الجيلاني، زاد الله مجده. رفيق منا باي، هذه أستاذ يقرأ الفاتحة. الفاتحة. یہ جو فاتحہ حضرت نے پڑھی ہے یہ خصوصی اصالہ ثواب کے لیے رفیق بھائی منا بھائی جو خلیفہ اور الآن يقدم هدية تذكارية في جناب وفي حضرة السيد خالد الجيلاني زاد الله مجده. قل الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وأستاذ سماحة السيد خالد الأخ سعيد نوري يشكركم لقدومكم هنا ولتلبية على دعواه. والآن أدعو سماحة السيد الخالد الجيلاني لتقديم بعض الكلمات النصيحة، ولا قليل ان نحن دارين انه تعبان جدا، لكن ندعو له من شان يكون لنا نصيحة، وانا اقوم بترجمته ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. نحن سعيدون بهذا الكونفرنس والبرنامج الاجتماع المبارك، لأنه أولا وآخر لله سبحانه وتعالى وخدمة الإسلام المسلمين وحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعريف للمسلمين، ومن كان في عون العبد كان الله في عونه. مجھے اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ ہم ایسے اجتماع کا انعقاد کر رہے ہیں جہاں پر آپ سب لوگ جمع ہوئے ہیں، میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ اس بات کی دلالت ہے کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اور حضور نے ایک جملہ فرمایا من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، یعنی یہ جملہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں الحاج نوری صاحب سعید نوری صاحب کے لیے فرمایا ہے کہ جو بندہ خدمت خلق میں ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان
میں رحم کرے گا، یعنی کل بروز قیامت میں. ولهذه يعني جمعية لها دعم الإسلام والمسلمين والمحبين والفقراء ولكل الأجناس. هنالك واقعة جميلة حصلت في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان أحد الناس أعمى لكنه نصراني ويسكن المدينة. في الطريق يسأل الناس، محتاج يسأل الناس يقول، وإذا به يواجه سيدنا عمر، هو لا يعرف هذا عمر بن الخطاب لكن اصطدم في كتفه وقال ارحمونا يرحمكم الله يرحمكم الرب. حضور فرما رہے ہیں کہ خدمت خلق کے تعلق سے ایک بڑا اچھا واقعہ مجھے یاد آیا جو میں آپ کی سماعت گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کے دور خلافت میں ایک نصرانی تھا، مسلمان نہیں تھا، ایک نصرانی تھا جو روڈ پر کھڑے ہو کر بازار میں جو ہے وہ لوگوں سے بھیک طلب کر رہا تھا. اور ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے آئے تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے عمر تم مجھ پر رحم کرو تاکہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. فسيدنا عمر قال نصراني قال نعم. رآه كبير السن فأخذه من يده إلى بيته، هو لا يعرف أنه هذا عمر بن الخطاب، فدخل إلى البيت وأخرج بعض الطعام من بيته وأخبر الخادم قال فليكتب له معاشا كل شهر من بيت المال. فالخادم ايش قال؟ قال السمع والطاعة يا أمير المؤمنين. فالمسيح قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. قال أنت؟ قال أنا أخاف بالاسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور فرما رہے ہیں کہ وہ نصرانی جو تھا اسے پتا نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جو شخص میرے سامنے آیا ہے وہ امیر المومنین ہے، سارے مسلمانوں کا امیر ہے. اور اسے یہ پتا نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھ پہ رحم کرو تاکہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ تو نصرانی ہے. پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے گھر پہ لے کے گئے اور وہ آپ کے پاس جو کچھ موجود تھا آپ نے اس کو کھانے کے لیے دیا اور اپنے خادم کو بلا کر کہا کہ اس فقیر کے لیے، ان کی عمر زیادہ تھی، کہا کہ ان بزرگ کے لیے جو ہے وہ بیت المال سے ایک جو ہے وہ نفقہ معین کر دو جو ان کو ہمیشہ ملتا رہے. تو جب اس خادم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جواب میں کہا سمعا وطاعتا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ کا حکم سر و آنکھوں پر. جب اس نصرانی نے جملہ سنا امیر المومنین تو وہ حیبت زدہ ہو گیا، کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں. وہ ایک دم حیران ہو گیا. الإسلام يساعد كل الناس، ولهذا من قال المسلمين خاصة وعموم الهند شيء جميل جزاهم الله خير. حضور فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنا یہ بہت اخلاقی صفت ہے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جو واقعہ آپ نے بتایا کہ وہ نصرانی جو دنگ رہ گیا کہ امیر المومنین میری مدد کر رہے ہیں، مجھے اپنا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر پر لے کے آ رہے ہیں. تو حضور کو جیسا میں نے شروع میں رضا اکیڈمی کی تعریف کرتے وقت بتائی کہ رضا اکیڈمی کے جو کام ہے، چیریٹیبل جو کام کر رہی ہے، امدادی کام جو کر رہی ہے، اس کا نفع صرف مسلمانوں تک نہیں پہنچ رہا ہے بلکہ غیر مسلمین تک بھی پہنچ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کورونا میں جس طریقے سے رضا اکیڈمی نے مدد کی لوگوں کی، کیرلا میں جب بڑا مدد کی، تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے رضا اکیڈمی کر رہی ہے کہ اس کا کام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، غیر مسلموں تک بھی پہنچ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. هل تعلمون أن الإسلام وصل إلى الصين بأخلاق تجاره؟ حضور فرما رہے کیا تمہیں پتا ہے اسلام کا پیغام چائنا تک کیسے پہنچا؟ دعوت سے نہیں پہنچا. جو عرب کے تاجر وہاں تجارت کرنے جاتے تو ان اہل تجارت کے اخلاق سے يخطب عليه بغير شيء لأن فتحت إيش بالأخلاق. اسی لیے وہاں کے جو مساجد ہیں، وہاں کے منابر جو ہے، جب وہاں پہ خطبہ دیا جاتا ہے تو بنا تلوار کے دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سین کو جو ہے وہ تلوار سے نہیں فتح کیا گیا، اخلاق سے فتح کیا گیا. هذه التعاون سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه وارضاه يقول يا اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. تعامل مع الناس اخ في الدين او نظيرك في الخلق. حضور فرما رہے کہ ایک تعلیم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بھی ہے.
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں تم لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرو تو دو چیز سوچ کر کرو، یا تو وہ دین میں تمہارا بھائی ہے، جب وہ مسلمان ہو تو یہ سوچو کہ دینی میرا بھائی ہے میرا، اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تو یہ سوچو کہ یہ میرا مخلوق ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، یہ اللہ کا مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، یہ سوچ کے مدد کیا جائے۔ مطعم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وبلقى الخانات 872 سنة 872 years. حضور فرما رہے ہیں اسی لیے جو لنگر خانہ غوث پاک کا ہے، جو غوث پاک نے جاری کیا تھا مکہ شریف میں، اس کو آج جو ہے وہ 872 سال ہو گئے، من يأكل فيه؟ لیکن اس میں کون کھاتا ہے؟ جو اس سے نغمہ اٹھا رہے وہ کون ہے؟ هي ليس للمسلمين. وہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، أي زائر أيا كان، کوئی بھی زیارت کرنے والا ہو، غريب مسكين مسلم غير مسلم نصراني يهودي يعتنق أي ديانة، هذا طعام الله سبحانه وتعالى. کوئی بھی دین کا رہنے والا ہو، کسی بھی مسلک سے منسلک ہو، جو بھی وہ زیارت کرنے کے لیے وہاں پر آتا ہے، مطبخ خیر قادری جو ہے وہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ أجمل ما يتكلم عنه وخير الكلام ما قل ودل. حضور فرماتے ہیں کہ میں کم کلام کروں گا کیونکہ جو سب سے اچھا کلام جو ہوتا ہے وہ کم ہو اور جامع ہو۔ هذا مطعم الخيرات من يدعمه؟ المعبئة مثلا يسمون سنة شغال بدون توقف، كيف هذه كرامة ولا معجزة؟ لكن الله سيدنا عبد القادر فتح باب إما للفقراء فيأبى الله أن يدخل هذه الباب. حضور فرما رہے ہیں کہ 872 سال ہو گئے لنگر قادری کو، لنگر قادریہ کو، لنگر خانہ کو، 872 سال سے وہ بنا رکے ہوئے آج تک اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ لوگ اس کا کھانا کھلا دے، اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ آج تک اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا، اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو کھولا تھا غوث پاک نے، اس کو کھولا تھا غوث پاک نے، اللہ کو یہ منظور نہیں کہ دروازہ بند ہو جائے۔ أجمل أو أجمل حادثة حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كانت مع من؟ أهل قريش، عندما انتهت فتح مكة وجاءوا المشركين وظن المشركين أن رسول الله سوف يبطش بهم، هجروه وطردوه وأخذوا ماله وعياله وطعنوا فيه وكذبوه ودعوا عليه سحار ومجنون. ايش حيكون ردة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سألوا قال ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ فهم ايش؟ يعرفون اخلاق الرسول، يعرفون اخلاق هذا النبي، فايش جاءوا من باب ايش؟ من باب الرحم. فقال اخ كريم وابن عم كريم. حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے پیارا واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا واقعہ جو قریش کے ساتھ پیش آیا۔ فرماتے ہیں پہلے قریش نے کیا کیا تھا، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، آپ کو جھٹلایا، آپ کی نبوت کا انکار کیا اور آپ کو جادوگر کہا، مجنون کہا۔ لیکن جب رسول صلی اللہ تعالی وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ جب مکہ شریف میں داخل ہوئے صحابہ کے ساتھ میں، تو یہ مشرکین اور کفار جو ایک دن رسول کو ستایا کرتے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کریں گے، اب رسول ہمارے ساتھ کیا کریں گے، اب ہماری تو خیرت نہیں ہے۔ لیکن رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس دن آپ کی رحمت کا دریا جوش مار رہا تھا، آپ نے سارے کفار و مشرکین کو معاف کر دیا۔ رسول نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، یعنی اے کفار و مشرکین تم جاؤ، تمہارے لیے معافی ہے، تم آزاد ہو گئے۔ أجمل مثال، لكن أجمل من هذا المثال هي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. کہتے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی سب سے اچھی مثال ہے، لیکن اس سے بھی اچھی چیز ہے رسول کے اخلاق۔ رسول الله كان يتمشى في بداية البعثة يدعو الناس، فخرج إلى أسوار مكة، حمى مكة يعني خارج مكة، فليس الناس كثير، لا يوجد ميديا وتليفون وتلفزيون رأى امرأة عجوز تحمل الحطب على ظهرها وهي كبيرة بالسن، ضعيفة في السن، فعرض عليها أن يساعدها.
حضور فرما رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی جو باؤنڈری تھی اس کے باہر تشریف لے کے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جو بڑھیا ہے، اس کی عمر بہت زیادہ ہے، وہ مکے سے نکلنے کا ارادہ کرتی ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک بہت ہی بھاری سامان ہے جس کو وہ اٹھا نہیں پا رہی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بڑھیا ماں، اے اماں، کیا میں تمہارا سامان اٹھا لوں، کیا میں تمہاری مدد کر دوں؟ فعرض عليها أن يحمل تلك الحطب على كتفه الشريف وهي لا تعرف أنه محمد رسول الله. تو اس عورت نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم میرا سامان جو ہے، میرے پاس کچھ لکڑیاں ہیں، اس کو آپ اٹھا لو. اور حالانکہ وہ عورت جانتی نہیں ہے کہ جو شخص میری مدد کر رہا ہے وہی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقالت له لكني ليس لدي مال لأعطيك، ما عندي فلوس أعطيك أجر، وليس لي طعام لأهديك. قال أراك كظهر أمي، أنا أراك كأمي وأحب أن أساعدك. خلاص. حضور فرما رہے ہیں کہ اس بڑھیا کا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کر دیا، جب اس کا سامان اٹھا لیا تو اجرت دینے کا وقت جب آیا، یوں ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کا کام کر لے تو اس کو اجرت دیتا ہے. تو آخری میں بڑھیا ماں نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں تمہیں بطور اجرت دے سکوں، نہ میرے پاس کھانا ہے کہ میں تمہیں کچھ کھلا سکوں. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ میں نے کھانے کے لیے، اجرت پانے کے لیے آپ کی مدد نہیں کی ہے، میں نے تو بس خالی ثواب کی نیت سے آپ کی مدد کی ہے. ومشى فيها ومشت معه، وصل إلى مكان كان موحد فيه طين، فأخاف عليها أن تنزلق في ذلك الطين، فحملها على ظهره وأوصلها إلى دارها، وقالت له والله لو كان لي ولد لما فعل، أقسمت لو كان لي ولد لما فعل هذا لي. حضور فرما رہے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بڑھیا کے ساتھ جا رہے تھے اس کے گھر پر، تو دوران سفر جو ہے وہ راستے کے بیچ میں جو ہے وہ کیچڑ آیا تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ڈر گئے کہ جو راستہ ہے خراب ہے، اگر یہ بڑھیا میرے ساتھ پار کرے گی تو ہو سکتا ہے شاید یہ گر جائے. تو اس بڑھیا کو رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر جو ہے وہ راستہ آپ نے پار کیا. اور جب گھر پہنچتے ہیں تو عالم یہ تھا کہ وہ بڑھیا اماں کہتی ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اگر میرا بیٹا بھی ہوتا، میرا خونی رشتے کا اگر بیٹا بھی ہوتا تو میرے لیے وہ یہ کام نہیں کرتا جو آپ نے کیا ہے. قالت له ليس لدي شيء ليهديك ولكني سوف أنصحك نصيحة خذها عني فقد مر بي العمر عتيا. المرأة كبيرة ولها تجارب، ورسول الله قال إن شاء الله ما نصيحتك يا أمة الله. حضور فرما رہے ہیں کہ جب اس عورت نے یہ دیکھا، قسم کھا کے کہا کہ اگر آج میرا بیٹا بھی ہوتا تو میرے لیے وہ یہ نہیں کرتا جو تم نے کیا ہے. البتہ میرے پاس تو پیسہ دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ بطور تم کو دے سکوں. ہاں لیکن میرے پاس نصیحت ہے، ایک نصیحت، تو میں نصیحت تمہیں دینا چاہتی ہوں. میری بڑی عمر ہے بیٹا، مجھے بہت تجربہ ہے، میری ایک نصیحت ہے جس کو تم سن لو اور اس پہ عمل کرو. ما تلك النصيحة؟ حضور نے فرمایا وہ نصیحت کیا ہے؟ فقالت له هنالك رجل في مكة يدعي النبوة اسمه محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرما رہے ہیں کہ اس بڑی عورت نے کہا کہ میری نصیحت یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قال ما شأنه؟ تو حضور نے پوچھا اس بڑھیا سے، ٹھیک ہے ان کا کام کیا ہے، کس صفت کا حامل ہے، وہ کیا معاملہ ہے؟ فقالت له لا تتبعه إنه كذاب. في وجه رسول الله معاذ الله لا تتبعه إنه كذاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. وہ عورت کہتی ہے، بڑھیا کہتی ہے کہ خبردار اس سے بچ کے رہنا، اس کی اتباع نہیں کرنا، وہ جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے، خبردار تم اس کی اتباع نہیں کرنا. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن أنسى نصيحتك ما دمت حيا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر قربان جائیے. رسول فرماتے ہیں ٹھیک ہے بڑی اماں، جب تک میں زندہ رہوں گا آپ کی اس نصیحت کو نہیں بھولوں گا. الآن إذا أي شخص واحد يقول أنت كذاب وهو كذاب يقتله. حضور فرما رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بڑھیا نے کہا تھا نا کہ وہ جھوٹا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا، رسول کے سامنے کہا تھا. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی جھوٹا بھی انسان ہو اور اس کے سامنے اگر کہہ دیا جائے کہ تو جھوٹا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ہمیں قتل کر دے گا.
صح لن أنسى نصيحتك أبدا. لیکن قربان جائیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے کیا فرمایا؟ رسول نے فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک اے بوڑھی اماں میں آپ کی نصیحت نہیں بھولوں گا. سبحان اللہ. فذهب عنها خطوتين ثلاثة فقالت له يا هذا أما علمتني ما اسمك يدعو لك. حضور فرما رہے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے گھر سے 2 یا 3 ہی قدم چلے تھے، اس عورت نے پیچھے سے پکارا کہ اے جانے والے، تو نے میری مدد کی ہے، اپنا نام تو بتاتے جا. فالتفت إليها وقال أما والله أنا محمد رسول الله. حضور جو ہے وہ رخ انور پھیرتے ہیں، کہتے ہیں اے امی میرا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقالت له إذا هذه أخلاق وهذه أخلاق الأنبياء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حضور فرماتے ہیں کہ آپ ایسے اخلاق کے حامل ہو، یہ اخلاق صرف نبیوں کے ہوتے ہیں. اور پھر اس نے ایمان لایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، پڑھا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ کر وہ داخل اسلام ہو گیا. لكن الجمال ليس هنا، الجمال ليس هنا. کہتے ہیں خوبصورتی یہاں نہیں ہے، خوبصورتی کہیں اور ہے. الجمال كيف عندما نزل سيدنا جبريل مباشرة، نزل سيدنا جبريل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإيش قال له؟ الله سبحانه وتعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم. اللہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی خوبصورت بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد روح الامین جبریل امین آسمان سے تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ سے مخاطب ہو کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب آپ اعلیٰ اخلاق و صفات کے حامل ہیں. وهذه أخلاق رسول الله. لكن يجب علينا أن إيش نتصف بهذه الأخلاق، أن نكون كرسول الله، نكون كالمرآة. حضور فرما دے لیکن ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ صرف سننا نہیں ہے، بلکہ وہ اخلاق جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حامل تھے اور جس کی ہدایات ہمیں انہوں نے دی ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو متصف کریں، ہم اس پہ عمل کریں اور ان کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں. وهذا الشيء عجبني في الهند. حضور فرما دے ایک چیز ہے جو مجھے ہندوستان کی بڑی اچھی لگی. أتكلم رأيت المسلم والمسيحي والهندوسي والسيخ يعيشون في نفس المنطقة، في نفس الشوارع، سواق وعمال ومهندسين وتجار ما شاء الله، لكن متعايشين، بلد متعايش. هذا نسيج، هذا نسيج. حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر ایک چیز یہ دیکھی آپ کے ہندوستان میں کہ چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، کوئی بھی دین کا آدمی ہو، سب لوگ آپس میں آرام سے رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، سب لوگ آپس میں اچھے سے رہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی. أنا رأيت تجار كثير من الهند وقابلت كثير في أوروبا، في العراق، في دبي، وعندما أتكلم له يمدحني بأخلاق أصحابه المسلمين والتجار المسلمين ومتعايشين. قلت والله هذا شيء جميل، هذا يدل على شيء، يدل على أخلاق المسلمين. أنتم تمثلون إيش؟ واجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تخطئ لا يقولون أخطأ فلان، يقولوا هذا من أتباع محمد أخطأ، فيجب أن تكون قدوة، أن لا تخطئ. حضور فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے بہت سارے نان مسلم لوگوں سے میری ٹرپ دبئی میں اور عراق میں اور بہت سارے میں نے دیشوں میں بڑے بڑے تاجروں سے میری ملاقات ہوئی، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو مسلمان دوسرے تاجر جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی انہوں نے مجھے تعریف کی ہندوستان کے مسلمان تاجروں کی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہندوستانی مسلمان جہاں کہیں بھی جائیں اچھے اخلاق اور صفات کے حامی بن کر جائیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو صرف ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جب آپ کوئی غلطی کریں گے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں نے غلطی کی، فلاں نے غلطی کی، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ امت محمدیہ کا بندہ اس نے غلطی کی. يعني الآن إذا أحد يسألك الفقير في الشارع تقول له أنت مسلم لو غير مسلم، أنت تعطيه لله سبحانه وتعالى. وشبه العلماء قال إذا جاء رجل وقال أنا صائم ويفطر عندك، ولكن هو ليس بصائم، ولكن هو كذب عليك وقال أنا صائم، هل الله سبحانه وتعالى يكتب لك أجر الصيام أم لا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے اچھی مثال اس کی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فقیر ہوتا ہے
گڑ کا جو مانگ رہا ہوتا ہے، جب آپ اسے بھیک دینے جاتے ہیں تو آپ یہ تو نہیں پوچھتے نا کہ مسلمان کی غیر مسلمان ہے، آپ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کو دیتے ہیں۔ تو ہمارے ایک فقہی جزیہ ہے کہ جب کوئی بندہ، آپ افطاری کر رہے ہوں اور جب کوئی بندہ آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ میں روزے دار ہوں، اگرچہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس وقت میں اگر آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیا آپ روزے دار کو کھانے کھلانے کا ثواب آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ الله يكتب لك ايش؟ على نيتك، انت كانت نيتك ان تفطر صائما، هو صائم او لا صائم الله يحاسبه، لكن الله يكتب لك ايش؟ افطار صائم خلاص. حضور فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بندہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اگرچہ وہ روزہ نہیں رکھا ہے، پھر بھی آپ سے اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں روزے دار ہوں، مجھے افطاری کراؤ، اور اگر آپ اسے افطاری کراتے ہیں، وہ روزہ دار ہو یا نہ ہو، اس سے آپ کا کوئی لینا نہیں، وہ تو اللہ اور اس کے درمیان ہے۔ اگر آپ اسے روزہ کراتے ہیں تو علماء کرام لکھتے ہیں، فقہاء کرام لکھتے ہیں، آپ کو روزے دار کو افطاری کرانے کا ثواب ملے گا۔ والدليل على هذا عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة هو ابن عبد الشمس، ويعود نسبه إلى قصي بن كلاب، وهو الجد الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعتبة هو أبو هند. حضور فرما دے عتبہ بن ربیعہ، جن کا نسب نامہ جو ہے قصی بن کلاب تک جا کے پہنچتا ہے، قصی بن کلاب تک جا کے پہنچتا ہے، وہ جد الرابع اسے رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چوتھے دادا ہیں ان تک جا کے پہنچتا ہے۔ هو أبو هند، هند بنت عتبة، اور وہ ہند بن عتبہ، ان کے جو ہیں وہ زوجة أبو سفيان، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہیں، کون؟ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، التي ان کے هي یہ باپ ہیں، لكنه مات مشركا، لیکن ان کا انتقال جو ہے وہ شرک پر ہوا، لكن كان أكثر المدافعين عن رسول الله وهو مشرك، يدافع عن رسول الله. جب وہ شرک کی حالت میں تھے تو سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بولا کرتے تھے۔ وقال لأبو سفيان عن أبو جهل، يقول رأيتك اليوم تدافع عن محمد أمام أبا جهل، لماذا؟ قال تذكرت رحمي، نحن من الأرحام، ولكن ماذا يشقى؟ قال لجزع نعل محمد، هو مشرك ويقول لجزع نعل محمد، يعني هذا نعل الرسول صلى الله عليه وسلم جزع اللي هو ايش؟ الخيط، أشرف عندي من أبا جهل، من عمرو بن هشام. سبحان اللہ، يعني كيف هذا؟ هو مشرك ومشرك، وهذا يقول هذا تكلم عن رسول الله، تكلم عنه هذا دافع عنه، قال لجزع نعل محمد أشرف عندي من ايش؟ ابھی جہل، من أبو جهل اللي اسمه عمرو بن هشام. سبحان اللہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ابو جہل کے سامنے کون؟ عتبہ بن ربیعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ ابو جہل جو ہے رسول کو گالیاں بکا کرتا تھا، معاذ اللہ، برا بھلا کہا کرتا تھا، تو یہ شرک کی حالت میں تھے، کون؟ عتبہ بن ربیعہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، وہ جو کہتا تھا رسول کی طرف سے بولتے، دفاع کرتے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر کھڑے تھے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنا دفاع کیوں کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بولتے ہیں؟ تو کیا ہی پیارا جواب انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ، حالانکہ وہ کس حالت میں ہے؟ شرک کی حالت میں ہے، ابو جہل بھی مشرک ہے، حضرت عتبہ بن ربیعہ جو ہے یہ بھی شرک کی حالت میں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو جوتیاں مبارک ہیں، جو نعلین پاک ہیں، اس کی جو سلائی ہے وہ میرے نزدیک ابو جہل سے بھی اچھی ہے۔ أخلاق الرسول، هذه أخلاق الرسول، التعامل مع الناس، الصدق، الأمانة، المعروف، كل هذا التعامل. جزاكم الله خير. ترجم هذه الأخ شيء، ترجم. حضور فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے جو اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، اور ان اخلاق سے ہم سب کو متصف ہونا چاہیے، یہ تمام اخلاق کو اپنے اندر میں ڈالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ملك الروم عندما أرسل على أبو سفيان وقال له، وأبو سفيان كان مشرك في الشام وكان في تجارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل برسالة إلى ملك الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فقال يأتي أحد من أهل مكة، فجاء به أبو سفيان كان في تجارة وجاء معه شهود، قال من أشرفكم؟ قال من سيدكم؟ فأشار له أبو سفيان، فتقدم أبو سفيان
فقال من أقربكم إلى محمد؟ صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو سفيان ظل يقول قال أقربهم نسبا أنا. أبو سفيان يخالف عنه قال أنا. हुजूर फरमा रहे हैं कि एक मरतबा का वाक़या है, वल्लाहि माना हुजूर फरमा रहे हैं कि एक मरतबा का वाक़या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद तमाम जो है बादशाहों की तरफ खत रवाना कर रहे थे, तो उस वक्त हज़रत सुफ़यान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम गए हुए थे हिजाज़ की तरफ से, और उस वक्त में हज़रत सुफ़यान रज़ियल्लाहु ताला ईमान नहीं लाए थे। तो उस वक्त जब ये खत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मलिक रूम की बारगाह में जब पहुंचा, तो खत पढ़ने के बाद उसने जो है वो हज़रत सुफ़यान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो हमरा थे उनको कहा कि तुम में सबसे करीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से सबसे ज्यादा करीब कौन है? हज़रत सुफ़यान रज़ियल्लाहु अन्हु को आगे किया गया, आपने फरमाया कि सबसे ज्यादा नसब में करीब मैं हूँ उनके। बादशाह ने कहा कि तुम उनके बारे में क्या कहते हो? هل علمتم عنه الكذب؟ कहा कि क्या कभी तुम लोगों ने देखा कि वो झूठ कहते हैं, झूठ बोलते हैं? أبو سفيان نظر إلى أصحابه فقال لم نعرف عنك. हज़रत अबू सुफियान ने जो है अपने हमराह को देखा और देखने के बाद कहा कि खुदा की कसम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कभी हमने झूठ सुना ही नहीं। هل يحب الملك؟ هل يحب المال؟ هل يحب النساء؟ قال ما عرفنا عنه هذا الشيء. बादशाह ने पूछा था सुफ़यान रज़ियल्लाहु अन्हु से, क्या वो नबी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो नबूवत का दावा करते हैं, क्या वो बादशाही चाहते हैं, क्या वो माल चाहते हैं, क्या वो सल्तनत चाहते हैं? तो सुफ़यान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा नहीं, वो ये सब चीजें भी नहीं चाहते हैं। قال ما نسبه؟ ما تعلمون؟ قال هو من أشراف مكة. من أشراف مكة. बादशाह ने कहा कि उनका नसब क्या है, कौन से नसब से हैं? तो हज़रत सुफ़यान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि वो सबसे शरीफ घराने में से हैं। قال ماذا يريد منكم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله، نوحد إله واحد، والصلاة والصدقات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الصدق. बादशाह ने कहा कि वो तुम्हें किस चीज का हुक्म देते हैं? तो हज़रत सुफ़यान ने कहा कि हमें तो कहते हैं कि एक अल्लाह को मानो, उसकी इबादत करो, सदका दो, ज़कात दो, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, यही सारी चीजों की हमें दावत देते हैं। قال هذه أخلاق النبوة. हाँ, बादशाह ने कहा यही तो नबियों के अखलाक हैं। فإيش قال له؟ قال فاعلم يا أبو سفيان، اعلم إنه سوف يجلس على كرسيه هذا. हाँ, उस बादशाह ने कहा कि ए सुफियान, अबू सुफियान, जान लो कि एक दिन ऐसा आएगा, ये शख्स जो नबूवत का दावा कर रहा है, हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन आएगा वो इस कुर्सी पर बैठेंगे, इस कुर्सी पर जब बात होगी। يعني يشهد له الروم والغير مسلمين والمسيح. ليش؟ في أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. यानी वो क्या कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, कुर्सी पर बैठने का मतलब क्या है कि एक दिन आएगा ये रूम और फारस, ये तमाम जितने देश हैं, सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाएंगे। नसीहतुना लकुम हाज़िही الأخلاق. हुजूर फरमा रहे मेरा लुब्बे लुबाब ये है कहने का मतलब कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हमीदा है उससे अपने आप को मुत्तसिफ करो। نبدأ الله وإياكم من غفلة الغافلين وحشرنا وإياكم تحت لواء سيد المرسلين. جزاكم الله خير على هذا الدعوة. أنا آسف يجب أن أغادر لأن لدي برنامجي. جزاكم الله خير. हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे पास अभी 2 प्रोग्राम और मुझे अटेंड करने हैं। अब वक्त तो चाहता तो नहीं हूँ कि आपके साथ और बैठूँ, लेकिन मुझे 2 प्रोग्राम और करने हैं, इसकी वजह से मैं जाना चाहता हूँ। ونحن حضرنا لأجل الفقير لله والنبات، يعني أمانة، لأن له معزة خاصة. جزاه الله خير. وهو فقير جدا، وكان يأتي كل سنة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، يأتي بمال، وهو فقير محتاج ويأتي بمال إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. हुजूर फरमा रहे मैं यहाँ पे सिर्फ हज़रत रफ़ीक मियाँ की मोहब्बत में आया हूँ, क्योंकि उनकी मोहब्बत हुजूर गौसे पाक से कुछ अलग ही थी, जुदा ही। कह रहे मैं उनकी मोहब्बत में यहाँ पर आया हूँ। جزاكم الله خير. अभी हज़रत अपनी पूरा शराब نشكر رئيس جمعية رضا المعروفة برضا أكاديمي في الهند.
ونائب الرئيس لجميع العلماء السنة يقول الهند الأخ الحاج سعيد يوري جزاه الله خير، وكل من ساهم وشارك في انعقاد هذا المجلس المبارك، ويسرنا باعتبار كان بأنها جمعية تبذل قصارى جهدها للحصول على حقوق المسلمين وأهل الهند كافة، ويقوم بأعمال خيرية ودعوية للمجتمع في الهند. جزا الله الأخ سعيد دوري المعروف من الهند بنشير المفتي الأعظم خير الجزاء وما بذل ولا يزيد ولا يزال يبذل بجهد لمساعدة الفقراء والمساكين، وما قام له بأعمال خيرية في عدة ولايات هندية بما فيها ولاية أسام ولاية كثيرة إلا جنوب الهند، ومع ذلك نسأل الله ولا يجوز النطق على ذلك يقول، ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويوفق أركان هذه الكلية والأكاديمية وكل من سعى فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا رافع السماء بلا عمد يا وامع الأرض على ضاء الجبل، نسألك يا ربي إيمانا دائما خاشعا ويقينا صادقا، ونسألك دوام العافية. اللهم غابت الشمس وأنت لم تغيب، وأنت على الدنيا رقيب، كيف أنام وأنت خالقي، وكيف أجوع وأنت رازقي، وكيف أخوض النار وأنت عاتقي. يا تقي يا ربي خلصنا من الضيق بجاه حرمة أبا بكر الصديق الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين، نسألك بنبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ حبنا يا رسول الله. اللهم اجعلنا من الواقفين على عرفة القائمين بمكة الساعين بالصفا والمروة. اللهم لا تشقنا بولد ولا ترجعنا بأمر وأم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خاصة إلى الأخ محمد رفيق بن الباي، اللهم ارحمه وارحمه، تجاوز عن سيئاته يا أرحم الراحمين. اللهم نحن مسافرون وعندك خليفة السفر بالأهل والمال والولد، فوصلنا سالمين غانمين إلى ابتغانا. جزاكم الله عنا. السلام عليكم. نشكرك يا أستاذ الفضول، وندعو لك إن شاء الله توصل بالسلامة إن شاء الله. السلام عليكم. نعرة تكبير، نعرة رسالة، فيز على حضور غوث الأعظم، فيز على الشيخ عبد القادر الجيلاني، فيز على حضور غوث الأعظم الشيخ محمد خالد جيلاني، منصور الدين جيلاني، الشيخ محمد خالد الجيلاني. نعرة تكبير، نعرة رسالة. مصافحہ کرے، مصافحہ کرے. جناب یوسف ابراہیمی صاحب